پیرنٹس سے ریلیٹڈ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پیرنٹس کا کیا رول ہوتا ہے؟ میڈم پیرنٹس کا رول دیکھیے یہ ایک ٹرائنگل بنتا ہے. ٹرائنگل ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، ٹیچر اور پیرنٹس. ٹھیک ہے، ہمارا بات وہی آ جاتی ہے کہ یونیورسٹی اس اسٹوڈنٹ کو ایکسیپٹ کرے گی جس کی پرسنالٹی اچھی ہو. میں پھر دہرا رہا ہوں، یونیورسٹی اس اسٹوڈنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی جس کا ریزلٹ اچھا ہو. یہ ہمارے ہاں ایک بڑا مسکنسیپشن ہے. میں انٹرنیشنلی بات کر رہا ہوں، یہاں پر بھی یہ چیز ہے، کیونکہ جیسے ایک دو یونیورسٹیز میں جانتا ہوں وہ پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھواتے ہیں اسٹوڈنٹ کو اور پھر اس سے انٹرویو کرتے ہیں اسے. تو پیرنٹل رول جو ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے. ایک چیز جو ہم اپنے تجربے میں دیکھ رہے ہیں جو بڑی افسوسناک ہے، وہ یہ اکثر اسٹوڈنٹس آتے ہیں ہمارے پاس. ہم پہلے تو یہ کہ ہم جب بھی اس کی کوئی وہ بناتے ہیں، پروفائلنگ بناتے ہیں، تو اس کا ایک پراپر انٹرویو لیتے ہیں، تقریباً آدھا گھنٹہ اس میں جب بھی ہم پوچھتے ہیں اسٹوڈنٹ سے کہ بھائی آپ اپنے فادر کے ساتھ یا اپنی مدر کے ساتھ دن میں بیٹھ کے کتنی دیر باتیں کرتے اور کیا باتیں کرتے، تو اس پر ہمیں کوئی بہت زیادہ تسلی بخش جواب نہیں ملتا. میں زیادہ سے زیادہ یہی کہوں گا، بہت چھپا کے بات کہہ رہا ہوں میں، کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملتا. پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کر کے انہیں ان کے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں، انہیں اچھی باتیں سکھائیں. ہمارے معاشرے میں، ہماری ہسٹری میں ایک چیز ہوتی تھی جس کو کہتے تھے حکایات. وہ حکایات کدھر چلی گئیں سمجھ میں نہیں آتا. انہیں اچھی اخلاق کی باتیں سکھائیں، ان سے پوچھیں، کیونکہ آپ سے اگر آپ ماں باپ ہیں، والدین ہیں، آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ کے بچے کی کتنی ایج آئے تھے، لیکن یہ سوال آپ سے ضرور ہوگا کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کیسی کی. بالکل ٹھیک ہے نا. ایک شخص ہے، اس کی گاڑی میں بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ سگنل توڑتا ہوا چلا جاتا. لوگ کہتے ہیں نا کہ تربیت کرو بچے کی. بھائی بچے کی تربیت تو ہر لمحہ ہو رہی ہے. جیسے ہی باپ نے سگنل توڑا بچے کی تربیت ہو گئی. صبر کرنے میں کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ بھی وہی کام کریں گے. نہیں کرے نہ کریں، تربیت تو اس کی ہو گئی نا. صبر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، صبر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ نے اس کی بات کو اہمیت دی نہیں اپنے بچے کے سامنے. تربیت ہو گئی اس کی کہ مجھے صبر آگے نہیں کرنا ہے، مجھے کسی کا خیال نہیں رکھنا، مجھے دوسرے سے آگے کسی بھی طرح سے بڑھ جانا ہے. ایک چھوٹے سے کام سے آپ نے بچے کی غلط تربیت کر دی. اب وہ نسلوں میں وہ غلط تربیت جاری اور آپ سوچ نہیں رہے کہ آپ نے کیا کیا. تو بچے کو دیکھیے، عبدالستار ایدھی نے کہا تھا، عبدالستار ایدھی سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کو کسی نے سکھایا تھا یہ کام؟ تو عبدالستار ایدھی نے کہا کہ بڑا زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا مجھے کسی نے بھی نہیں سکھایا تھا، لیکن یہ تھا کہ جب میں صبح کو اسکول جاتا تھا تو میری ماں مجھے ایک سینڈوچ کھانے کو دیتی، ایک روٹی کھانے کو دیتی تھی. جب میں واپس آتا تھا پوچھتی تھی تم نے کھا لیا کھانا؟ میں کہتا تھا ہاں میں نے کھا لیا. تو ماں صرف اتنا پوچھتی تھی کہ تم نے اکیلے کھایا یا کسی کو دیا بھی تھا؟ یہ عبدالستار ایدھی کی تربیت تھی. ماں صرف تھوڑا سا اس کو گائیڈ کرے تو وہ اپنے تجربے شیئر کرنا. ہم نے یہ غلطی کی، ماں باپ اکثر اپنی غلطی نہیں بتائیں، ہم سے غلطی ہو گئی تم نہیں کرنا. ہم نے جو ہے فار ایگزامپل ایک گیپ ایئر لے لیا تھا، اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو گیا، تم گیپ ایئر نہیں لینا. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. تو یہ چیزیں ان کے ساتھ شیئر کرنا. اچھا ایک چیز اور، ماں باپ بھائی بہن یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. یہ بہت بڑا ازمپشن ہے اور یہ بہت بڑا نقصان ہے. وقت گزرنے کے ساتھ بچہ بڑا ہو رہا ہے، وہ ایک الگ شخصیت بنتا جا رہا ہے، وہ ایک الگ پرسنالٹی بنتا جا رہا ہے. آپ نے مسلسل اس کے ساتھ انٹریکشن رکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے ڈیولپ ہو رہا ہے اور اب اس کی کیا کیا ضروریات ہیں اور آگے کس طرح سے اس کو چلنا ہے. اس حساب سے آپ نے اس کے انٹرسٹ دیکھنے ہیں. اس کو نمبر زیادہ پسند ہیں، اس کو ورڈ زیادہ پسند ہیں، اس کو شاعری زیادہ پسند ہے، اس حساب سے آپ نے اس کو گائیڈ کرنا ہے. تم آگے یہ والا کیریئر لے سکتے ہو. اور پھر اسکول کے ساتھ انٹریکٹ کریں، انڈسٹری کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور پھر اس کو گائیڈ کریں. آگے آج کل کے بچے اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ اپنے کیلکولیشنز خود کر سکتے ہیں اور اپنے کیریئر خود چوز کر سکتے ہیں، خود اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں. پیرنٹس کا ایک گائیڈنگ ہینڈ ہونا چاہیے.